مرزا صاحب نے اپنی زندگی بہت غربت، تنگی اور ایک معمولی حیثیت سے شروع کی، لیکن جب دعوت و تحریک نے فروغ پایا اور وہ ایک بڑے گروہ کے روحانی پیشوا بن گئے تو ان کو پوری خوشحالی ملی اور وہ امیروں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اپنے ابتدائی حالات کے متعلق لکھتے ہیں: ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والد صاحب کی محض ایک مختصر آمدنی پر منحصر تھا، اور بیرونی لوگوں میں ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا، اور میں ایک گمنام انسان تھا جو قادیان جیسے ویران گاؤں میں زاویہ گمنامی میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے صرف اپنے دسترخوان اور روٹی کی فکر تھی۔ پھر مرزا صاحب ایک مناظر اور اسلام کے ایک وکیل کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے چندے کی بھرپور اور جذباتی مہم شروع کی۔ بعض اوقات کوئی دعا کروانے آتا تو اس سے بھی کچھ مطالبہ کر لیتے۔ مسیح موعود اور پھر مستقل پیغمبر بننے کے بعد تو ان نذرانوں میں بہت اضافہ ہوا۔ اگرچہ منی آرڈروں کے ذریعے ہزار روپے آ چکے ہیں، مگر اس سے زیادہ وہ ہیں جو خود مخلص لوگوں نے آ کر دیے، اور جو خطوط کے اندر نوٹ آئے، اور بعض مخلصوں نے نوٹ یا سونا اس طرح بھیجا جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا، اور اب تک معلوم نہیں کہ ان کے نام کیا ہیں۔ تحفوں اور نذرانوں کا گویا ایک دریا امنڈ رہا تھا، اور وہ ہزاروں آدمیوں کی روحانی عقیدت کا مرکز بن گئے تھے۔ اس چیز نے مرزا صاحب کی نفسیات میں کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا کیں، اور انہوں نے ایسے دعوے بھی کیے جنہیں ایک متکبر شخص کی بہکی باتیں کہا جا سکتا ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنے مخالف علماء اور لوگوں کے لیے نہایت سخت زبان استعمال کرنا شروع کر دی۔ ایک حد تک وہ علمی مشکلات کی تعویل کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی نہ مانتا تھا تو اسے گالیاں دیتے۔ نرم دلی، رقت قلبی، مذہبی اخلاق، فطری اخلاق، روحانی اخلاق، سیکولر اخلاق، یعنی کسی بھی طرح کے اخلاقی پیراڈائم میں رقت قلبی ایک سینٹرل وصف ہے جو اخلاق کی دیگر قوتوں کو ورکیبل بناتا ہے، جو ان کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ تو جس میں نرم دلی نہیں ہے اس میں بھی اخلاق نہیں ہیں۔ تو نرم دلی کا اظہار بھی ایک تو غضبناکی کے موقعوں پہ ہوتا ہے، اور ایک اس موقع پر ہوتا ہے جب آپ کسی کے غم میں شرکت کر رہے ہوں، آپ معاشرے کے کسی بگاڑ میں انسانی گروہوں کو مجبور دیکھ رہے ہوں، یعنی غریبی کو دیکھ کر دل کا نرم پڑنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، غریبوں کی مدد کے لیے اپنے وسائل حاضر رکھنا، مطلب اس طرح سے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے دشمن کا بھی بدخواہ نہ بننا۔ نرم دل آدمی کسی کو بد دعا نہیں دے سکتا۔ یہ مطلب ایک اٹل ضابطہ ہے۔ نرم دل آدمی بد دعا کو فرض سمجھ کے ایک عمل کے طور پر تو زبان سے ادا کر دے گا، لیکن اس بد دعا میں انہماک نہیں دکھائے گا۔ میں صرف اسے ایک پہلو سے عرض کر رہا تھا۔ مرزا صاحب کے لٹریچر کا ایک اچھا خاصا حصہ بہت جوش و خروش سے کی گئی بد دعاؤں کا مجموعہ ہے، تو جس سے اور باتوں کی نفی ہوتی ہو سو ہوتی ہو، نرم دلی کی نفی یقیناً ہو جاتی ہے، وہ نرم دل نہ تھے۔ تو اب اگلی جو چیزیں، یہ بالکل میں اخلاق کے عمومی معیار پہ رہ کے دیکھ رہا ہوں۔
ابھی اخلاق کے اونچے معیارات نہیں، کیونکہ وہ کسوٹی، اس کسوٹی پہ انہیں پرکھا نہیں جا سکتا، یعنی عدم کو وجود کی ٹرمز میں نہیں پرکھا اور سمجھا جا سکتا نا۔ تو ہم اوپر کے اخلاقی مراتب نہیں دیکھ رہے ابھی ہم بالکل عمومی مسلمہ اخلاقی ضوابط دیکھ رہے ہیں جو ہر شخص مانتا ہے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ان اخلاقی مسلمات کو مانتا ہے۔ تو ان معمول کی کسوٹیوں پر بھی اگر کوئی شخصیت پرکھے جانے کے عمل میں سرخرو نہ ہو سکے تو اس کے بارے میں نبوت وغیرہ کا دعویٰ کر دینا، اس کو نبی مان لینا، اس کا اپنے آپ کو نبی تصور کر لینا، یہ سب مطلب لگتا ہے کہ ہم شاید خواب دیکھ رہے ہیں یا بے ہوشی میں یہ سب دعوے سن رہے ہیں، مطلب ان کی کوئی ایک بنیاد بھی تو نہیں ہے نا۔ مطلب کسی بڑائی کو کلیم کرنے کی کوئی ایک مستقل بنیاد تو ہونی چاہیے نا، چاہے بعد میں وہ غلط ثابت ہو، لیکن یہ دعویٰ کوئی نفسیاتی جسٹیفیکیشن بھی نہیں رکھتا، دینی جسٹیفیکیشن تو رکھتا ہی نہیں، لیکن اس طرح کی بڑی بڑی باتیں ایسی شخصیت کے منہ سے اگر نکلیں تو یہ نفسیاتی مرض کی وہ قسم ہوگی جو شاید انہی کی ذات سے ایجاد ہوئی ہے، وہ امراض کی فہرست میں بھی نہیں ہے۔ اس تکبر، بہہ کے دعووں اور گالیوں کے پیچھے چندوں اور نذرانوں کا سہارا موجود تھا۔ ایک مورخ اور سوانح نگار کے لیے یہ نہایت اہم بات ہے کہ وہ دیکھے کہ مرزا غلام احمد کی زندگی میں جو معاشی انقلاب آیا اس نے ان کے کردار اور رویے میں کیا تبدیلی پیدا کی، کیونکہ سچے درویشوں اور زاہدوں کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ وہ لوگوں کے دیے ہوئے تحائف سے بے نیاز ہوتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس آتا ہے آگے تقسیم کر دیتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ لیکن مرزا صاحب کے حالات ہمیں کوئی اور کہانی سناتے ہیں۔ ہمیں ان کی آخری زندگی میں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے حالات میں تعیش اور غفلت کے مناظر نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ چیز ان کے مخلص ساتھیوں کے لیے بھی اضطراب کا باعث ہوئی اور دل کی بات زبانوں پر آنے لگی۔ مرزا صاحب کے گھر والوں کا طرز زندگی ان کے راسخ الاعتقاد پیروکاروں کے لیے بھی باعث اعتراض ہونے لگا۔ خواجہ کمال الدین نے ایک روز اپنے مخصوص دوستوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان کے گھر کی جو خواتین مرزا صاحب کے گھر کی رہائش اور طرز زندگی دیکھ چکی ہیں وہ اثار و قناعت کرنے اور اپنی ضرورتوں کو کم کر کے جماعت کے لیے روپیہ بھیجنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ مرزا صاحب کے زمانے میں ان کے زیر نگرانی لنگر کا جو انتظام تھا اس سے بہت سے مخلص احمدی حضرات مطمئن نہ تھے۔ ان کے نزدیک اس میں بہت سی بدعنوانیاں ہوتی تھیں۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک موقع پر مولوی محمد علی سے کہا، یہ کیسے غضب کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کا روپیہ کس محنت سے جمع ہوتا ہے، اور جن اغراض قومی کے لیے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر روپیہ دیتے ہیں وہ روپیہ ان اغراض میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بجائے اس کے شخصی خواہشات میں صرف ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جب مرزا صاحب کے کان تک پہنچے تو انہوں نے بہت ناگواری اور ناراضی کا اظہار کیا۔ خدا کا منشا یہی ہے کہ میرے وقت میں لنگر کا انتظام میرے ہی ہاتھ میں رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وراثت نہیں ہوتی، اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ آپ مرزا کو نبی بھی مانتے ہیں اور اس کی جائیداد پہ سارے خاندان میں بھی بٹ رہی ہے۔ ہزاروں ایکڑ زمین انہوں نے خریدی ہے چندے سے، اور یہ لینڈ کروزرز اور یہ جو گھروں کے خرچے چلتے ہیں، اور یہ 50 انہوں نے گھروں میں یہ قادیانی جو ان کے خلیفے ہیں گھوڑے رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنے شوق کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ یہ چندوں سے برداشت ہوتا ہے۔ جو اخلاق کا ادب ہے وہ ہے بے لوسی،
جو صاحب خلق ہوگا وہ بے لوث ضرور ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام دنیاوی لذتوں، دنیاوی ملکیتوں سے اکثر کنارہ کش رہے، اس پر دسترس اور قدرت رکھنے کے باوجود، اور اگر کہیں دنیا کو مغلوب کرنے کے لیے دنیا میں داخل بھی ہونا پڑا، اس میں اقتدار کا مالک بھی بننا پڑا، اس میں اموال کو بھی اپنی تحویل میں رکھنا پڑا، تو وہ بھی ایک ادائے کنارہ کشی کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی ان کی کوئی رغبت سرے سے کار فرما نظر نہیں آتی، اس میں بھی وہ دنیا کو اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ حق سے اس کی مغلوبیت کی رفتار کو تیز کر دیں اپنے تصرف۔ ظاہر ہے نبی کا ہاتھ جس چیز پہ پڑ جائے وہ چیز جنت میں داخل ہو گئی، وہ تو جنت کا آبجیکٹ ہے۔ تو جن انبیاء علیہم السلام نے، جن معدود چند انبیاء علیہم السلام نے دنیاوی دولت اور اقتدار کو قبول بھی فرمایا، تو محض اس غرض سے قبول فرمایا کہ اس میں جو نحوست اس کے غلط پرسپیکٹیوز کے تسلسل کی وجہ سے داخل ہو گئی ہے، میں اپنے لمس سے اس نحوست کو زائل کر کے ان چیزوں کو، ان دولتوں کو، ان حکومتوں کو امر حق کے تابع کرنے کا سامان کر دوں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو مرزا صاحب کے یہاں دنیا طلبی ایک بہت بڑے مزاج کی طرح نظر آتی ہے، یعنی اپنے لیے چندے مانگنا، آڈٹ سے بچنا، اور طرز زندگی اور معیار زندگی میں مسلسل ایک دنیا داروں کی طرح تبدیلیاں کرتے چلے جانا، اور دنیاوی لذائذ سے پوری طرح متمتع ہونا، اور اس خوشنودی کا اظہار بھی مسلسل کرتے رہنا، غریبی سے ڈرنا، امیری کی طرف کشش رکھنا، اپنی اولاد کی بھی دنیاوی امارت اور خوشحالی کا پورا بندوبست کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا، اور حاکموں کے آگے مداہنانہ اور خوشامدانہ رویہ تحریراً اختیار کرنا، اور اس کے لیے اسلام میں اصولی ترمیم سے بھی نہ جھجکنا کہ جہادی کا انکار کر دیا۔ تو یہ سارے، جو کوئی اگر محقق ٹائپ آدمی ہو، اس کے پاس وقت ہو، تو میری اس بات کے نمونے اسے جا بجا ان کی زندگی میں بکھرے نظر آئیں گے، وہ جمع کر کے اس سے ایک پوری جلد بنا سکتا ہے کہ مرزا صاحب دنیا طلبی کے مرض میں مبتلا تھے۔ تو یہ کہ وہ جو ایک بے لوثی اور خلق کے ساتھ ڈٹیچمنٹ اور بے رغبتی، جو اللہ سے تعلق میں سچائی کے سب سے بڑے ثبوتوں میں سے ایک ہے کہ میں خلق سے بے رغبت ہوں تاکہ اللہ کی طرف راغب ہونے کی میری قوت کا کچھ حصہ بھی اس طرف نہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب دنیا کی رغبت حمیت بندگی کے خلاف ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ تو یہ رویہ ان کے یہاں جا بجا اور بلا تعویل اور کوئی مطلب دوربین لگائے بغیر نظر آ جاتا ہے۔ مرزا صاحب آمدنی کے نئے نئے ذرائع دریافت کرنے کے سلسلے میں خاصے تخلیقی واقع ہوئے تھے۔ چنانچہ اپنے انتقال سے 2.5 سال قبل انہوں نے ایک اشتہار شائع کیا جس میں بہشتی مقبرے کی بنیاد رکھی اور مریدوں کو ڈرانے اور خوف دلانے والے بہت سے الہامات درج کیے۔ ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے، تب سے ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ پھر مجھے ایک جگہ قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی۔ تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے، اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا، اور ظاہر کیا گیا
کہ وہ ان برگزیدہ لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ مرزا صاحب کو خواب میں بھی چاندی کا نظر آنا فرائڈ اور یونگ جیسے نفسیات دانوں کے لیے خاصا مواد فراہم کرتا ہے۔ بہرحال بہشتی مقبرے کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس لیے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو ہمارے باغ کے قریب ہے، جس کی قیمت 1000 روپے سے کم نہیں، اس کام کے لیے تجویز کی۔ اب آہستہ آہستہ مرزا صاحب اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہے ہیں۔ اس قبرستان کی زمین موجودہ بطرز چندہ میں نے اپنی طرف سے دی ہے، لیکن احاطہ کی تکمیل کے لیے کسی قدر اور زمین خریدی جائے گی، جس کی قیمت اندازاً 1000 روپے ہوگی، اور اس کے خوشنما کرنے کے لیے کچھ درخت لگائے جائیں گے اور ایک کنواں لگایا جائے گا، اور اس قبرستان کے شمالی طرف بہت پانی ٹھہرا رہتا ہے جو گزرگاہ ہے، اس لیے وہاں ایک پل تیار کیا جائے گا، اور ان متفرق مصارف کے لیے 2000 روپیہ درکار ہوگا۔ سو کل یہ 3000 ہوا جو اس تمام کام کی تکمیل کے لیے خرچ ہوگا۔ سو پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لیے چندہ داخل کرے۔ اب ایک عجیب شرط سنیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو اپنی جائیداد کے 10ویں حصے یا اس سے زیادہ کی وصیت کرے۔ اب ایک اور شرط سنیے۔ مرزا صاحب کوڑ اور جزام کے مریضوں کو اس 5 اسٹار قبرستان میں داخلہ دینے سے گریزاں ہیں، لیکن وہ ان کے روپے سے بھی محروم رہنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی وصیت کرنے والا مجزوم ہو تو ایسا شخص اس قبرستان میں دفن نہ ہوگا، لیکن اگر وہ وصیت پر قائم رہے تو اس کو وہی درجہ ملے گا جو دفن ہونے والے کو۔ اب ایک اور عجیب شرط سنیے۔ میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے، باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو ان شرائط کی پابندی لازمی ہوگی، اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔ مرزا صاحب کی 1000 روپے کی انویسٹمنٹ بہت رنگ لائی، اور اس طرح بہشتی مقبرے کی صورت میں مرزا صاحب اور ان کے خاندان کے لیے آمدنی کا ایک وسیع اور مستقل سلسلہ شروع ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اس عمل نے قرون وسطیٰ کے مسیحی چرچ کی یاد تازہ کر دی، جب پوپ باقاعدہ لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ فروخت کیا کرتے تھے۔ تو اگر 15 سال کی عمر میں کسی کو یہ بتا دیا جائے اور اس سے وعدہ لیا ہے، ایگریمنٹ سائن کرا لیا جائے کہ اگر تم تمام عمر اپنی آمد کا یہ 10% دیتے رہو گے تو تم بہشتی مقبرہ میں دفن ہوگے اور جنت تمہیں مل جائے گی، سو کون انسان ہے کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور بات سوچے گا؟ کہ کم عمری میں کچے ذہن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، دیٹس دی الٹیمیٹ گول آف اینی پرسن۔ تو وہ ساری عمر جو ہے اس وشیس سرکل کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اور یہ اختیار جماعت کو حاصل ہے کہ کسی وقت بھی وہ اس کی وصیت کینسل کر سکتے ہیں، اور ایون یہاں تک کہ جناب نے کہ ربا میں بھی اس کا جب جنازہ پڑا ہوتا ہے تو وہاں اس وقت بھی اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، اور یہ جماعت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو آپ کی وصیت کینسل کر دے اور آپ کو وہاں بہشتی مقبرے میں نہ دفن کیا جائے، اور اس وقت حساب کتاب ہوتا ہے، کہا جاتا ہے اتنے ہزار اتنے لاکھ دو گے تو وہاں دفن۔ بہشتی مقبرہ رفتہ رفتہ جماعت احمدیہ کا ایک اہم ڈپارٹمنٹ بن گیا۔ الفضل نے اپنی ایک اشاعت میں لکھا، مقبرہ بہشتی اس سلسلے کا ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے اور ایسا عظیم الشان انسٹیٹیوشن یعنی محکمہ ہے جس کی اہمیت ہر دوسرے محکمے سے بڑھ کر ہے۔ لہٰذا مرزا صاحب کے دعووں سے اٹھی ہوئی اس تحریک کا انجام یہ ہوا کہ جماعت احمدیہ کا مرکز
قادیان اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد اس کا جانشین ربوہ ایک مذہبی ریاست بن گیا، جس میں مرزا صاحب کے خاندان کو ریاست کے وہ سب لوازم اور ایک مذہبی ڈکٹیٹر کے وہ سب اختیارات اور خوش باشی و عیش کوشی کے وہ سب مواقع مہیا ہو گئے جو اس زمانے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس مذہبی روحانی مرکز کی اندرونی زندگی اور اس کے امیر کی اخلاقی حالت حسن بن صبا باطنی کے قلعہ موت کی یاد تازہ کرتی ہے، جو 5ویں صدی ہجری میں مذہبی استبداد اور عیش و عشرت کا ایک پراسرار مرکز تھا۔